بلا کے ہم سے دعا کی لائنوں نے، کیا کیا نہ ہم پہ جور و جفا کی لائنوں نے، کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لائنوں نے، گردن قضا سے شہ کی جدا کی لائنوں نے، گردن قضا سے شہ کی جدا کی لائنوں نے، جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے، بھائی پہ میرے سامنے نیزے چلا کیے، وہ قبر بدن پہ برابر لگا کیے، تقدیر شکر شکر دبا سے کیا کیے، اترانا شمر سینے سے بے سر جدا کیے، اترانا شمر سینے سے بے سر جدا کیے، روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا، بھائی کے میرے خوبر تصویر لے، بھائی کے میرے خوبر تصویر لے گیا، فریاد ہم غریبوں کی سنتا نہیں کوئی، کسے کہیں جو ہم پہ مصیبت گزر گئی، چادر بھی منہ چھپانے کو منہ پر نہیں رہی، سر کھولے شہر شام میں آئی میں دل جلی، سر کھولے شہر شام میں آئی میں دل جلی، آدھا ہمیں دکھا کے پریشان رلاتے ہیں، اب سامنے شفیع کے مجھے لے کے جاتے ہیں، اب سامنے شفیع کے مجھے لے کے جاتے ہیں، اب سامنے شفیع کے مجھے لے کے جاتے ہیں، بانوں نے دیکھ کر سر اکبر کو یہ کہا، 18ویں برس میں چھٹا مجھ سے میرا تھا، کن کن مصیبتوں سے اسے میں نے پالا تھا، مجھ سے بچھڑ کے لے گئی ایک ران نے ترا، مجھ سے چھڑا کے لے گئی ایک ران نے ترا، جنگل بسایا گھر میرا ویران کر گیا، نیزہ جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا، نیزہ جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا، جب لٹ کے کربلا سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسلنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأول على المصاحب الأول أسرته خير الأسر وعترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في الأرض وسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا
لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک مرتبہ اور مل کر نبی صلوات پر جی محمد بزرگان قوم، مردان عزیز، انتہائی واجب الاحترام سامعین، 6 روزہ مجالس کے سلسلے کی آج رات اس مبارکہ میں یہ تیسری مجلس اور دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا یا یاد کر لینا کمال نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، جس کی دعوت خود قرآن نے دی ہے. اور قرآن نے کہا کہ تدبر کرو، تفکر کرو اور فکر کرو. اس عمل کی دعوت خود قرآن نے دی. اسی لیے کوئی بھی کتاب ہو، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہو، بغیر معلم کے اس کو سمجھنا ناممکن ہے. اگر معلم کی ضرورت نہ ہو، خالی کتاب کافی ہو، تو پھر کالج کی ضرورت کیا، اسکول کی ضرورت کیا، یونیورسٹیز کی ضرورت کیا، عدالت میں جج کی کرسی پر قانون کی کتاب لے جا کے رکھ دی جائے، جج کی ضرورت کیا ہوگی. تو کتاب کوئی سی بھی ہو، اس کو سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے، وہ اسے سمجھائے. اور قرآن نے تو خود کہا کہ یفسر بعضهم بعض، کہ قرآن کی بعض آیت بعض کی تفسیر کریں. ساری آیتیں تو قرآن نے خود بھی نہیں کہا، بعض آیتیں بعض کی تفسیر کریں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یا جس ذات و شخصیت نے، آپ سب ان کے واقف ان کے نام سے، رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول کے جانے کے بعد سب سے پہلے یہی شخص علی کے در پہ نظر آیا. دیکھیں، اگر بات میں سمجھا سکوں اپنے تو میرے ساتھ بولتے رہیے گا، نہیں تو گھر کی بات ہے کہہ دیجیے گا، دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ذرا سا میرے ساتھ بولتے رہیے گا. جنہوں نے یہ دعویٰ کیا سب سے پہلے وہی علی کے در پہ نظر آئے. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ابھی آپ رسول کی آنکھ بند ہوئی اور علی کے در پہ نظر آ رہے ہیں. یہودی نے آ کے سوال کیا تھا نا، یہودی ذرا سا تبلیغ کر رہا ہوں، یہودی نے. تو الگ بات ہے کہ وہ دیکھیے 10 دن کے جو معاملات ہو گیا عشرے محرم کے، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ پورے سال آپ روزے رکھے، رمضان کے روزوں کا مقابلہ نہیں. پورے سال مجلس سے ہوتے رہے، 10 دن کا مقابلہ نہیں ہوتا. ان کو مجمع بھی آمادہ رہتا ہے اور ذاکر بھی آمادہ رہتا ہے. اس میں صرف ذاکر پڑھنے والا ہونا چاہیے، مجمع تو سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ذرا سا ایک ہموار کرنی پڑتی ہے زمین. پھر آگے بات میں کرتا ہوں. یہودی نے آگے ایک سوال کیا تھا. یہودی نے 3-4 سوال لایا تھا. وہ اس نے کہا سوال کے جواب دیجئے اور دیجئے قرآن سے. انہوں نے کہا کہ بھائی تو یہودی ہے، تجھے قرآن سے کیا مطلب؟ تو اس نے پلٹ کے کہا میں یہودی ہوں، آپ تو نہیں ہیں. جتنے لوگ بولے انہیں کو میں سمجھا سکا، باقی بھی شاید میں سمجھا نہیں سکا. یہودی نے پلٹ کے کہا میں ہی تو یہودی ہوں، آپ تو یہودی نہیں ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو قرآن کے ماننے والے ہیں، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ نے تو اعلان بھی کیا کہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. تو قرآن کے اندر دیکھیے اور جواب دیجیے. انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے تو پتا نہیں، اپنے جگری دوست کے پاس چلے گئے. اب ممبر سے اتر کے پوچھتے نہیں ہے، پوچھو گے تو پتا ہمارے کون جگری دوست ہے. لیکن
کہا کہ سرکار جواب دے. انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا, چلیے بیٹی کے پاس چلے, وہ تو رسول کے حرم میں تھی. وہ تو سوچا ہی محترمہ ہے بیوی رسول کی شاید گھر میں بن گئی ہے تو اثر ہو جائے, تو لہٰذا چلو ان کے پاس. بیٹی نے دیکھا, بیٹی نے دیکھنے کے بعد کہا کہ اب وہ حضور ہے تو مجھے بھی نہیں پتا ہے, اب کہاں جائے, اب کس کے پاس جائے. تو وہی ام سلمہ نے کہا بھیا کہ ٹہل چکے ہو تو ادھر ہے اب بھی. کون سا در بیدار ہے, کون سا در کا ہے ادھر. اگر یہی ذاکر خطابت ہے بھائی, لیکن ذاکر خطابت کالی بلی کا نام نہیں ہے, کسی کا نام ذاکر خطابت ہے, اس کو محفوظ کرتا آئیے گا. کہا کہ ہے ادھر تو ہے نا, کون سے کہا ہے ادھر, چلو آگے مولا کائنات کے پاس. آگے یہ نہیں کہا کہ میں مصیبت میں ہوں. بھیا سنی شیعہ لوگوں متفق ہے بھائی, روایت میں اختلاف نہیں ہے, اختلافی بات ممبر سے ہونی بھی نہیں چاہیے. کہا کہ میں یہ نہیں کہا کہ میں مصیبت میں ہوں, یا علی جو دین رسول چھوڑ کے گئے اس دین کا مصیبت ہے. لیکن میسرے بھی سارا مجمع مہمان کربلا کا دویار خالی پڑا ہوا ہے, تو میرا رخ ادھر بھی ہوگا ذرا سے آپ کے معذرت کے ساتھ, لیکن میں آپ کو بار بار دیکھتا رہوں گا کہ آپ میرے ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اتنا زیادہ دوڑ کے تو میں روح ظاہر سی بات ادھر رہے گا. ہمیں بھی یہ نہیں ہوگا کہ سمٹ کے آ جائے ایک ہی جگہ پہ آپ لوگوں میں آدمی کو کر کے پڑھتا ہوں, لیکن دو آنکھیں کدھر رہے گی کدھر رہے گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ یا علی جو دین رسول چھوڑ کے گئے وہ دین مصیبت میں ہے. اب علی نے بتایا کیا مصیبت ہے. کہا یہ یہودی سوال کر رہا ہے, جواب چاہتا ہے قرآن سے. علی نے کہا لاؤ قرآن. یہ نہیں کہا کہ جو قرآن میرے پاس ہے میں وہ لے کر آؤں, نہ جو تمہارے پاس ہے, لاؤ قرآن. قرآن مجید لایا گیا. علی نے قرآن کو کھول کے کہا یہ رہا مسئلے کا حل. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ملا ہی نہیں. ہمیں تو ملا ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام بھی ہاتھ پہچانتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں جا کے مجھے سینہ کھولنا ہے, کہاں پہ جا کے راز کو چھپا لینا ہے. اب اگر علی کی محبت دل میں ہو تو قرآن سینے میں اترے گا, نہیں تو حالت میں پھنس جائے. قرآن کو پتہ ہے کہاں پہ راز کھولنا ہے, کہاں پہ راز چھپانا ہے, ورنہ قرآن تو ان کے پاس تھا. بتا دے. علی نے کہا کہ یہ ان کا ہمیں تو کوئی ملے ہی نہیں. اس کا مطلب اب جتنے بھی راز چھپے ہوئے ہیں گھبراتے کیوں ہو, ابھی تو ایک ہے نا وارث موجود. جیسے قرآن اس کے ہاتھ میں آئے گا قرآن سینہ کھولے گا, اور جب قرآن کا سینہ کھلے گا تو سوائے فضیلت اہل بیت کے کچھ اور نکل کے نہیں آئے گا. جب قرآن تو قرآن ہی پہچانتا ہے تو اب قرآن تو کافی ہو ہی نہیں سکتا. اگر تھا تو جنہوں نے اعلان کیا یہی ادھر علی کے در پہ چلے گئے. یا علی سمجھا دیجئے کہ قرآن کیا ہے, یا علی بتا دیجئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو مولا کائنات نے بتایا کہ نہیں. اب انہوں نے دعوے کیے کہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے, ہمارے لیے کتاب کو خدا کافی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو خود رسول کے دور میں ہی کافی نہ ہو سکا. اگر رسول کے دور میں کافی تھا تو ہمیشہ شیوعی سے سوال, میاں ہم ہی رہ گئے سوال کے جواب دینے کے لیے. جب دیکھو میاں یہ بتاؤ, میاں حقری بتاؤ, میاں زجنا بتاؤ, میاں علم بتاؤ, میاں وہ بتاؤ, میاں یہ بتاؤ, میں سارے سوال کے جواب ہم ہی دینے کو رہ گئے. کچھ ادھیکار ہمیں بھی تو ہونا چاہیے سوال کرنے کا. تو ہم بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعت قرآن میں دکھاؤ, عشاء کی 4 رکعت قرآن میں دکھاؤ, صبح کی 2 رکعت قرآن میں دکھاؤ. اور دکھاؤ کہ کیسے میاں جب دکھاؤ نا قرآن مجید میں کہاں پر ہے. آپ تو ان کے ماننے والے جنہوں نے نشے کی حالت میں کہہ دیا کہ زیادہ ہو گئی حضور, کہا کہ وہ تو بھول گئے تو اور بڑھا دوں. آپ اب 4 دیواری میں گلی گزا بات ہو رہی تھی, 4 دیواری میں کھل کے نہیں بتائیں گے تو نشے تو نام کی بریجاری کیا ہے نا. نشے کی حالت میں 2 کی 4 ہو گئی, کان میں تو حضور زیادہ ہو گئی. کہاں بڑا لطف آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, کہو تو. آپ
کہ جب نماز ایسے کرنی ہے، رکوع ایسے کرنا، سجدہ ایسے کرنا ہے، تو رسول کو کہنے کی ضرورت پڑتی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو، جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ اب ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال نہیں ہے، دیکھیے کسی کو سوال نہ کریں، میں تو بس اپنے علم اضافے کے لیے، رسول کو نماز ایسی پڑھنی ہے جیسے رسول کو پڑھتا دیکھیں، تو رسول تو پڑھیں گے مردوں والی، جو لوگ خاموش ہو مجھے بتائیے بھائی، رسول کو بھائی آدمی جو خاموش بتاؤ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، پھر میں کرتا علاقے ہوتے آپ چادر اوڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس پہ تو انکار کریے کم از کم، آپ پہ پورا بدن نماز کو چھپانا واجب ہے، فرق ہے نا، قیام میں فرق ہے، قعود میں فرق ہے، سجدے میں ہاتھ رکھنے میں فرق ہے، چادر اوڑھ ہر جگہ پہ فرق ہے، عورت کی مسجد اس کا مکان کہا گیا ہے، آپ کو کہا گیا کہ آپ گھر میں جو ہے 100 رکعت پڑھے، مسجد میں آ کے 10 پڑھے برابر ہے، گھر میں 10 رکعت نماز پڑھے، جامع مسجد میں آ کے پڑھے تو 100 ثواب پڑ جاتا ہے، یہ سب آپ کے لیے بتایا گیا نا، تو مرد اور عورت کی نماز میں تو فرق ہے، اور حضور نے قرآن میں نماز کا طریقہ بتایا نہیں، حضور نے کہا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو، اب رسول پڑھیں گے مردوں والی تو عورتیں کیا کریں؟ بھیا عورتیں کسے دیکھ کے میرے خاندان دوستوں بھائیوں بزرگوں انصاف سے تو بتاؤ، عورتیں کسے دیکھ کے نماز پڑھے؟ تو جاؤ تاریخ اسلام میں کتابیں اٹھاؤ اور ہمارے سے جا کے ایسی مزدور تلاش کرو جس نے رسول نے کہا باتیں متو بازار تم ملتی، حصہ ہے، کسی اور کے لیے کہا کہ 5 شخصیتیں ہیں جن کا رسول سے منیت کا تعلق ہے، ایک میں نے بتا دی، 4 آپ تلاش کریے گا جس میں رسول کی حدیث سے منیت موجود ہے، 5 ذات ایسی ہے، ایک اپنی بیٹی کے لیے کہا، تو قرآن تو رسول کے زمانے میں نہیں ہوا کافی، رسول کو کہنا پڑا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ اب دامن اہل بیت کو چھوڑ کر رسالت و نبوت کو سمجھنا چاہیں گے تو نبوت ہمیں ہم جیسی نظر آئے گی۔ سلام خدا کی قسم جو بولے، اگر دامن اہل بیت کو چھوڑ کے نبوت سمجھنے جائیں تو پھر نبوت ہمیں ہم جیسی نظر آئے گی، رسالت ہمیں ہم جیسی نظر آئے گی۔ تو اب یہ قرآن کو کافی نہ ہوا تو رسول کی ضرورت، بہت آہستہ آہستہ تو بچ کے پڑھ رہا ہوں کہ ذرا سا بہت حالت خراب کر رہا بھائی، یہ سریلے خطیبوں کے لیے اچھا ہے، اب ہم تو بے سورے خطیب ہیں، ہمیں ذرا سا الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن آج تو آخر تک گئے، اس کے بعد قبلہ دیکھ کر اپنا سنبھالے گا مورچہ، تو میں سے کہا بہت آہستہ آہستہ رسول نے کہا میرے ساتھ میں رہیے گا، رسول کے دور میں نہ ہوا تو اب کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے دامن اہل بیت وہی سمجھائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو خود وارثان قرآن ہے، جو قرآن کے وارث کو سمجھائیں گے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ آگے میں اپنے عنوان پر اب پھر قرآن مجید کے کی آیت پڑھ دوں، یہی سے متصل ہو جائے، کل میں نے آیت پڑھی من قتل مظلوما فقد جعل لولیہ سلطانا، جب کوئی مظلوم قتل کیا جاتا ہے اس کے ولی کو قوت انتقام دیتے ہیں، قوت انتقام دیتے ہیں جب کوئی مظلوم قتل کیا جائے، اور دنیا میں حسین سے زیادہ مظلوم کوئی قتل ہوا نہیں، سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی قتل کیا گیا تو امام حسین کے ساتھ، تو اس کا مطلب اب جو بھی ان کا ولی ہے اسے قوت انتقام اللہ دے گا، قرآن میں اس کا وعدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انتقام مجازی انتقام ہوا ہے، حقیقی باقی ہے، لیکن جس نے مجازی انتقام لیا اس نے کم از کم کچھ تو لیا تو انتقام، مجازی ہی صحیح انتقام لیا تو۔ اور زارت وارثہ میں تو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم سار اللہ، سار کا مطلب کیا ہے، سیر علی کا مطلب کیا ہے، شیر علی، اس کا مطلب جو فائل ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے انتقام کا مطالبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کے خون کا انتقام دینے والا؟ حسین کے خون کا۔ زارت وارثہ میں یقین ہے، سب کا عقیدہ ہے، حدیث قدسی ہے، معصوم کا قول ہے، یقین نہ۔ اب آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ حسین کے قتل کا انتقام لینے والا ہے۔ اب جو بدبخت زبان درازی کرتے ہیں امیر مختار کی شان میں، انہیں کم از کم زارت وارثہ کو پڑھنی چاہیے کہ جو کام اللہ کا تھا اس نے جزوی صحیح
عنوان تو ایک دن کے لیے عنوان اگر کوئی دے تو ظاہر سی بات ہے کہ مختار نامے کا بہت سنے ہوئے ہیں اور محمد مواعظ سے اچھی طرح سے سنے ہوئے ہیں، بہترین طریقے سے آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن اس سے کہا ہے تو مختار کے سلسلے میں تو یہ کہنا چاہیے پہلے جملے سے آغاز کرو تقریر کا، اگر آپ اس سے آمادہ ہوئے تو پھر 2-4 جملے میں آپ کو سناؤں گا حضرت امیر مختار کے سلسلے میں۔ پہلی بات تو یہ کہ عالم نے بیان کیا کہ عرب کے لوگ جو بچوں کے نام رکھتے تھے وہ رکھتے تھے جنگلی جانوروں پہ، شکاری پرندوں پہ، جیسے اسد، شیر، تاکہ ان کے جو دشمن ہے وہ نام سنے تو خوف پیدا ہو۔ فہد، بھیڑیا، نمر، فہد کہتے ہیں چیتے کو، نمر کہتے ہیں بھیڑیے کو، سکر، عقاب، اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مختار تو کبھی سنا ہی نہیں تھا خطے عرب میں، تو مختار کیوں رکھا گیا ہے نام؟ تو تاریخ تو بتاتی ہے کہ اس پہلی ہجری کے اندر سب سے پہلا مسلمان بچہ جو پیدا ہوا ہے ہجرت کے بعد وہ حضرت مختار کی ذات ہے، اور نام خود رسول اللہ نے انتخاب کیا تھا کہ اس کا نام یہ رکھو۔ انہوں نے وجہ تسمیہ بتائی اسی جملے میں تقریباً منحصر ہے کہ مختار کو مختار کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ مختار کہتے ہیں اسے جسے سلیکٹ کیا جائے، جسے اختیار کیا جائے، جسے چنا جائے۔ کہ خطے عرب میں مختار سے پہلے کسی اور کا نام مختار اس لیے نہیں ملتا کہ اللہ نے مختار کو سلیکٹ کر لیا تھا حسین کے قتل کے انتقام کے لیے، اختیار کیا تھا، چنا تھا قتل حسین کے انتقام کے لیے، تو نام رکھا مختار۔ حضرت مسلم کی حمایت کی وجہ سے آپ کو خانے میں ڈالا گیا، حضرت مسلم کی مہربان۔ سب سے پہلے حضرت مسلم میں کوفہ پہنچے تو حضرت مختار کے ہی مہمان ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ روحانی مروا اور ساری تفصیلات کو الگ تفصیلات بتا رہی ہیں۔ تو قید میں گئے تھے مسلم کی حمایت کے سلسلے میں، قید میں ڈال دیا گیا، اور سلیمان ابن سرد خزائی 4,500 لوگوں کے ساتھ وہ بھی قید میں ڈالے گئے تھے حمایت مسلم کے سلسلے میں، کیونکہ کوفے میں جو حضرت مسلم آئے تو سلیمان ابن سرد خزائی کی یہاں پہ وہ میٹنگ ہوئی کہ حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں، مطالبہ کیا گیا ہے قید کا، حسین نے انکار کر دیا، یہ کہہ کے انکار کیا کہ مجھ جیسا، بولیے آگے آپ کو پتا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سب میرے ساتھ میں اکیلا نہیں رہے گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی امام حسین نے کہا لا یبایع مثلی مثلو کا، مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا کبھی تجھ جیسے۔ یعنی امام حسین نے ایک معیار قائم کیا کہ جو حسینی مزاج ہوں گے کبھی بھی یزیدی مزاج کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ میسم صاحب جملہ آپ کا شعر سنایا آپ نے، تو آخر میں جملہ اسی قیادت میں کہہ رہا ہوں جو مجھے یاد آ گیا، فکر کروں کی قدر کیجیے گا، میں نے میرے ارادہ نہیں تھا کہ میں جملہ کہوں۔ انہوں نے شعر پڑھے، انہوں نے ایک فقیر کا عالم کا ذکر کیا، نورانی عالم کا ذکر، خدا سلامت رکھے۔ میں فکر کر رہا ہوں معصوم بھائی سے لے کے قبلہ سے لے کے جہاں تک میری آواز آ رہی، امام حسین نے کسوٹی قائم کی کہ مجھ امام کہہ سکتے تھے کہ حسین ابن علی کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن رہتی دنیا تک معیار قائم ہوا کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی جو حسینی مزاج رکھتے ہیں وہ کبھی یزیدی مزاج کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ساری دنیا امریکہ کے سامنے جھکے، ایران نہیں جھکے گا۔ کہ مجھ جیسا کبھی نہیں جھکے گا۔ یہ ساری دنیا مانے سپر پاور، ہم تو نہیں مانتے۔ امام حسین ان کو سلیمان ابن سرد خزائی، ان سے کہا گیا توابین، توابین سب سے پہلے نعرہ جو بلند کیا تھا، توابین کیوں کہا گیا؟ اب یہاں پہ پھر ایک موڑ دے گا، سب توابین اس لیے کہہ دیا کہ امام حسین کی مدد انہوں نے نہیں کی۔ سلیمان ابن سرد
بلکہ توبہ بھی انہوں نے ان کو اس لیے کہا گیا کہ پہلے یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنے گناہوں سے جو بھی کر کے توبہ کی، اپنے مذہب سے اسلام قبول کیا۔ 4,500 لوگ تھے جنہیں حمایت مسلم کی وجہ سے قید خانے میں ڈالا گیا، اور جب ابن زیاد عبداللہ ابن زیاد جب تک چھوڑ کے بھاگا ہے تو پھر یہ لوگ نکلے، اور نکلنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے نعرہ بلند کیا کیا؟ یا آل سارات الحسین۔ یہ سب سے پہلا نعرہ بلند کرنے والے سلیمان بن سرد قضائی تھے، اور 4,500 کی قیادت تھی یہ، اور تھا کون؟ عبید اللہ بن زیاد کوفے میں۔ تھوڑا سا سہمت کر لیجیے، ذرا سی وقت بہت مسجد زہرا کے معاملے جماعت تو گھر کا ہی معاملہ ہے نا، دل ہے تو بیان کریں، اگر اچھا ہے نہیں اچھا ہے تو یہ مت کہ بور کر رہے ہیں، بور والے ایمانداری سے 2-4 لوگ یہاں آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کرتا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار تھا، اس کی مکاری آپ جانتے ہیں، اور اس کا باپ کون ہے؟ زیاد بن ابی۔ زیاد بن ابی لطف لیتے ہیں کہ تھوڑا سا عربی سے بات کریں۔ زیاد بن ابی کا مطلب ہے اپنے باپ کا بیٹا، یعنی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ باپ اس کا ہے کون۔ مولائے کائنات کے دور خلافت میں گورنر تھا بصرے کا، عبید اللہ کا باپ زیاد۔ بصرہ بہت بڑی حکومت تھی، اب چھوٹا سا رہ گیا ہے شہر بصرہ عراق میں، اس میں بہت بڑی حکومت تھی بصرہ۔ زیاد بن ابی مولائے کائنات نے اس کو خطوط بھی لکھے ہیں، چونکہ گورنر تھا، مولا کے زمانے سے موجہ نہیں کیا، اور جب یزید کی خلافت کا اعلان کیا تھا حاکم شام نے تو زیاد نے مخالفت کی تھی، یہ فیکٹ ہے، ہسٹری کا تاریخ حقیقت ہے، مخالفت کی تھی، لیکن تھا چلا گیا زیاد بن ابی اپنے باپ کا بیٹا۔ حاکم شام نے اس کو خط لکھا، کہا کہ زیاد تم میرے لشکر میں شامل ہو جائے۔ پلٹ کے اس نے کیا کہا؟ حاکم شام تجھے پتا تیرے اور میرے درمیان علی ہے، اور رسول کہہ گئے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ زبان سے بولنا پڑے گا، حق علی کے ساتھ ہے، کیونکہ مولائے کائنات نے کہا کہ الفضل ما شہدت بہلاگا، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے، دشمن کہے کہ یہ فضیلت ہے۔ کہتے حاکم شام تجھے پتا تیرے اور میرے درمیان کون ہے؟ علی، اور رسول کیا گئے کہ حق جو ہے علی کے ساتھ ہے۔ اس سے اچھا جملہ سنا دوں میں آپ کو، عمار سے علی کے رسول نے کیا کہا کہ اے عمار میرے بعد اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے جا رہے تھے، علی ایک راستے میں جا رہا ہے، تو ساری دنیا کو چھوڑ کے علی کے ساتھ جانا، علی کا بھی تمہیں گمراہ نہیں ہو رہے۔ اس سے اچھا جملہ ہو سکتا تھا مولائے کائنات نے کہا کہ تیرے اور میرے درمیان ہے علی، اور رسول نے کہا کہ حق ہے علی کے ساتھ۔ اس نے کہا منصوبہ پھر کیا کرے بھائی؟ اب یہ ایم ایل اے توڑنے والی بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ چانکیہ نیتی نہیں ہے بھیا، یہ معاویہ کی نیتی ہے۔ اسے کوئی چانکیہ نیتی نہ کہ ایم ایل اے توڑ لے، سرکار گرا دی، وہاں کی اور بنا دی، راجستھان کا نگاہیں ٹکائے کرتے، یہ سب بہت پرانی باتیں کیا۔ توڑنے کا سلسلہ حاکم شام کی ہسٹری، اب امام حسن کی کبھی گفتگو ہو تو تفصیل سے شاید میں نے کسی آن لائن جو رمضان پروگرام تو اس میں آن لائن ساری باتیں بتائی دی ہے کہ کس طرح سے معاملات تھے کہ توڑ لو، جو گورنر توڑ لو، اس گورنر تھا بصرے کا، بصرے کی حکومت بہت بڑی تھی، نگاہیں دیا تو کیا کریں کہ گورنر کو توڑ لو، گورنر آئے گا تو پبلک تو اس کے ساتھ ہے، آ جا منصوبہ پھر اب کیا کرا؟ پتہ چلا دیکھیں جو
कमजोरी होती है, आज की कमजोरी इब्लीस की ताकत है। अब हाकिम शामिल इससे अच्छा जुमला में नहीं कह सकता। उसने जो कमजोरी होती है मोमिन की कमजोरी इब्लीस की ताकत है। जो कमजोरी देखेगा उसकी ताकत बना देगा। उसे पता है उसकी कमजोरी है। ज़ियाद इब्न अबी बेचारे के बाप का नाम निशान बड़ा कमजोर यार मेरे बाप के। तो हाकिम शामिल ने खत लिखा कि आज से तेरे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? कि आज से तू मेरा भाई है। तो ज़ियाद बिन अबी ने कि ज़ियाद बिन अबू सुफियान। बेचारे को बाप का पता लगा, अली को छोड़ा शाम पहुंच गया। मौलाए कायनात को छोड़ के, बसरे को छोड़ के और शाम जाके गया। ये बाप बेटे को जब लिख के भेजा, हाकिम शाम ने यजीद ने लिख के भेजा कि बसरे की गवर्नरी भी तेरे पास है, कूफे की गवर्नरी भी तेरे पास है, छोड़ बसरा को सीधा कूफे चला गया। जब चला तो क्या कहती है तारीख कि जब सूरज ढल रहा था तो एंटर हुआ और मक्कारी ये की कि बनी हाशिम का लिबास पहना। तो लिबास देख कर कभी मुतासिर नहीं होना चाहिए। लिबास पहना काला मामा, काली रिदा जो बनी हाशिम का लिबास था, जो भी था ज़ाता मामा का तो काला मामा पेशान सादात की, काला मामा सर पे बांधा। अब मैं आप मुझे बताइए कि साहब पहले बहरा था, मैं समझा इमाम को तकलीफ के लिए बता रहा हूँ। काला मामा इसने बांधा और अमारी पे बैठा, अमारी के ऊपर बैठा। अब ये भी अलग मसला कि ऊँट पे कौन बैठता था, अमारी पे कौन बैठता था, कब बैठे, तारीख की तफसीलात अपनी जगह पे है। बांधा इसने और पहुंचा। कूफे वाले इंतजार कर रहे हैं कि आ रहे फरजंद रसूल। अब जैसे ही कूफे में दाखिल हुए तो कूफे वाले आगे बढ़े, खैर मकदम है, वेलकम, स्वागत है आपका फरजंद रसूल, मरहबा, तशरीफ लाइए। ऐसे बेवकूफ थे कूफे वाले कि उबैदुल्लाह को क्या समझ रहे थे कि हुसैन आ गए। क्यों? क्योंकि उसने बनी हाशिम का लिबास पहना था, सवाल था। अब बहुत अच्छा जुमला आहिस्ता से कहूँ और मेरी ज़ाकिरे का इम्तिहान हो चुका, मैं समाहत का है कि आप मेरे साथ बोलते कि नहीं बोलते। ऐसे बेवकूफ़ थे कूफे वाले, अगर ज़रा सी इमाम की मारिफत होती तो पता था ना कि हुसैन अकेले नहीं है। अरे भाई जाके पूछ ले तो मौला अकेले आए, अब्बास कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, और मोहम्मद कहाँ है, कासिम का पता था ना हुसैन अकेले नहीं आ रहे। लेकिन आगे अब मेरी तवज्जो खुदा की कसम जो खामोश रहा वो जाने जनाबे से ये जाने। इससे बड़ा जुमला नहीं है। उबैदुल्लाह जब कूफे में आया तो कूफे वाले ने समझा कि हुसैन आ गए हैं। ये नहीं पूछा कि अकबर कहाँ, अब्बास कहाँ है। इसीलिए हमारी मजलिसों में हुसैन के जिक्र के साथ अब्बास का तस्करा भी है, कासिम का तस्करा भी है और मोहम्मद रसूल को, ताकि मैशर में कोई पहलू भी आ जाए तो हुसैन ना समझ ले। किसे समझ लिया? तो हम भी तो एक इमाम का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए कहा जो जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाएगा जाहिलियत की मौत मरेगा। मारिफत जरूरी है, वरना कूफे वालों ने उबैदुल्लाह को समझ लिया था। और जब वो पहुंचा तो नुमान इब्न बशीर ने दरवाजा बंद कर दिया। कहा फरजंद रसूल दारुल इमारा में नहीं आने देंगे आपको। वो भी समझ रहा था कि हुसैन है। फिर उसने चेहरे से हटाई ना कहा। अब जुमला पहले किताब का हवाला नोट कर लिख ले, लिखना चाहते हैं गूगल पर सर्च कर लें, खिलाफत व मुल्कियत मौलाना अबुल आला मौदूदी। हमारे आलिम तो नहीं है, खिलाफत व मुल्कियत हमारी किताब तो नहीं है। अब उसका जुमला पढ़ रहा हूँ, आप जाने, आपके मसला जाने। मासूम भाई में उसने लिखा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बारे में पूरा शजरा लिखा मौलाना अबुल आला मौदूदी ने। अब वो लिख के गए तो हम तो नंबरों से पढ़ेंगे, हमें कौन रोकेगा भैया, हम तो पढ़ेंगे ना, हम नहीं पढ़ेंगे कि आपके आलिम मौलाना अबुल आला मौदूदी ने खिलाफत व मुल्कियत पीडीएफ मौजूद है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जब जुमला मिल जाए तो नजर पास हो बात कीजिएगा। मौलाना अबुल आला मौदूदी ने लिखा कि जब नकाब हटी तो सूरत ऐसी खिंजीर से मुशाबे। मौलाना अबुल आला
والا ہوئی فتح کے نشے میں چور بیٹھا ہوا، دل کر رہا ہے کسی علی کے شیعہ کو قتل کیا جائے. تو ایک نے کہا کہ 1000 لاکھوں کروڑوں شیعوں کا یہ شیعہ تیرے قید خانے میں ہے. کا کون کا ہے تو ایسا کہ جسم پہ گوشت نہیں ہے، خالی ہڈیاں اور رگیں ہیں، لیکن گاؤں سے کتنے لوگ ہیں؟ روایتیں 70 افراد تک کی موجود ہے کہ 70 لوگ گئے ایک کونے میں، وہ بھی ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں ہیں، اور گوشت نہیں ہے، ہڈیاں اور رگیاں ہڈیاں اور رگیں موجود ہے. دروازہ کھلا، مختار نے ایک بار سورج دیکھا کہ کیا ہوا کہ بلایا ہے، کہ اکیلے کیوں نہیں اتنے سارے آئے ہو؟ تو کہتا مختار تیری شجاعت میں پتا ہے کہ تو کتنا شجاع ہے. اچھا لینے آئے تم، میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو گے، میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو. علی والوں کی شان نہیں ہوتی ہے، علی والا آگے ہوتا ہے، دنیا پر پیچھے. آگے آگے چلا ہے مختار، لے کے پہنچے دربار میں آئے. عبید اللہ نے کہا کہ مختار، اس کے باپ کو جو حکیم شام نے کہا تھا، بیٹے نے مختار سے کہا کہ ہم میں مل جاؤ آفر. اب جواب سنیے گا، خدا کہ اگر لطف لے لوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مختار نے کیا جواب دیا. کبھی کبھی ایسا جملہ ہے کہ خطیب خود لطف لیتے کہ میں نے عرض کیا بار بار میں ذاکر بعد ہوں، ازادار پہلے ہوں. میں بھی تو ازادار ہوں، پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے، ذاکر ہوں لیکن ازادار پہلے ہوں. عبید اللہ نے کہا مختار ہم میں مل جاؤ. پلٹ کے کہا میرے مولا کی ولایت کا اقرار کر لے میں تم میں سے. میں تم میں سے اب بھی نہیں بولا علی کے نظر عباس کی خطابت نہیں ہے، بلکہ اس کی ہے جو علی کے لہجے میں بولی ہے. لہجہ علی کا خطابت زینب کی، اب دیکھو جعفر کے مومن کیسے خاموش رہتے ہیں. نظر عباس کی خطابت ہے، بی بی زینب کی خطابت ہے. بی بی زینب نے کیا کہا یزید کے دربار میں؟ پورا خطبہ ختم ہونے کے منبر سے میں سنا چکا ہوں آپ کو، ایک جملہ سے سناؤں بی بی زینب کو فرمے کا. بی بی نے کہا کہ ایک بار یزید سے کہا کہ تمہارے حلق میں میرے بابا کی ولایت پھنسی ہوئی ہے. تمہارے حلقوں میں، تمہارے گلوں میں میرے بابا کی ولایت پھنسی ہوئی ہے. اگر زبان میں جاری ہو جاتی تم میرے بھائی کو قتل نہ کرتے. بی بی زینب کا آپ خطابت ہے آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی کہ تمہارے حلق میں میرے بابا کی ولایت پھنسی ہوئی ہے. اگر زبان پہ جاری ہو جاتی تم میرے بھائی کو قتل نہ کرتے. نیچے رہتی دنیا تک بی بی زینب نے پیغام دے دیا کہ جس کی زبان پہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے وہ قاتلانہ حسین میں تمہارے حضرت میں میرے بابا کی ولایت پر خوشی مناتے ہو، مناؤ. خوشی منا کے بتا رہے ہو کہ میرے جد نے کہا بغض علی مکتوب علی جبہات اولاد الزنا. میرے بابا کا بغض اولاد زنا کی پیشانی کو لکھا ہو. تم روز عاشور خوشیاں منا کے بتا رہے ہو کہ تمہارے دلوں میں علی کا بغض ہے. اگر زبان پہ جاری رہتی میرے بھائی کو قتل، معاملہ سارا ولایت کے قتل کا قبول کر لے. اب جو ولایت نہیں مانتا وہ تو بوکھلا جاتا ہے نا سن کے ذکر.
ولایت کے کتنا ہی لوگ دشمن ہو، بابان کے دور قلبی علی اللہ کہا جا رہا تھا، ابھی کہتے رہیں گے۔ یہ پاکستان کا معاملہ تو ہے، لکھنؤ کے بزرگوں سے اگر کوئی واقعی تو پوچھے گا، ہم تو لکھنؤ میں 8-10 سال میں گزارے ہیں، لکھنؤ میں بہت پہلے یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ جب کورٹ میں جا کے پٹیشن داخل کی گئی تھی کہ اذان سے علی اللہ کو ہٹایا جائے۔ لکھنؤ کی بات میں کر رہا ہوں، ملک سرحد پار کے لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے کسی بھی بزرگ سے جس کی عمر 60 برس سے اس سے معلوم کر لیجیے گا، آپ کو بتا دیں گے۔ کسی بھی لکھنؤ کے بزرگ سے اگر وہ لکھنؤ میں رہتا ہے 60 برس سے بتا دے گا آپ کو کہ باقاعدہ لکھنؤ کے اندر ایڈوکیٹ جو تھے مشرف صاحب ایڈوکیٹ، اشرف علی ایڈوکیٹ، ان کے زمانے کی بات ہو، انہوں نے خود کیس لڑا تھا اس کا، اشرف علی ایڈوکیٹ نے کہا علی اللہ ہٹا دیا جائے اذان سے، کیس جیتے، اور آج بھی بابان کے دوحت کہا جا رہا ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب یہ بار بار میں نے جملہ نمبروں سے کہا، گوتم پوری کے نمبر سے کہا، جعفر آباد کے نمبر سے کہہ رہا ہوں، وہاں سے زیادہ داد ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم میں نے بار بار کہا کہ علی کی ولایت کا اعلان تو علن اعلان ہوگا، تو اس لیے کہ میرے مولا کی ولایت کا اعلان کان میں نہیں، زمین میں تم ہٹوا دو گے، یہاں جیتے وہاں بھی جیتیں گے، علی کا معاملہ ہے۔ کون روک دے گا؟ ہے کسی کی ماں کے لال میں اتنی طاقت جو علی اللہ روک دے؟ کوئی نہیں۔ کب علی کی ولایت کے اقرار کرتے تم میں سے؟ سنا وہ اٹھا گیا، دوات اٹھائی، دوات پتھر کی بھاری اٹھا کے پھینک کے اس نے ماری، مختار کے دندان کو لگی، خون جاری ہوا، مسکرائے۔ خدا کی قسم معراج ہے، میں دنیا میں آپ تک پہنچا سکا میرا معصوم بھائی۔ پورے عشرے کی داد ایک طرف ہے، جملہ ایک طرف، آپ تو پورے روزانہ مجلس کے لیے آئے تھے اور تمام محمدین بھی تھے، کیونکہ بھائی آپ شاعر نے بیٹھتے تو آپ پہ نگاہ رکھتی، آپ آگے بیٹھتے تھے، آگے توجہ دیا، باقی تمام محمدین تھے، پورا عشرہ جو سنا وہ الگ ایک جملہ میرا نہیں ہے، تو مختار نے کہا میں آہستہ سے پڑھوں گا، میں خاموش میں اکیلا ہوں، آپ لے کے میں یہ دوں، میں اتنا بولا کہ تو آپ کتنے بولتے، لیکن جملہ ایسا جب یاد آئے گا زبان سے سبحان اللہ نکلے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کہا ولایت کا اقرار کر لے، میں تم میں سے ولایت کا نام سنا، ان کو اٹھا کے ماری، دوات خون نکلا، مسکرا کے کہا ابن زیاد اتنا حساب چڑھا جتنا اتار سکے۔ جلاد کو حکم دیا، جلاد آگے بڑھا، ایک سیاہ رنگ کا بچھو نکلا، اس نے ڈنک مارا، مر گیا۔ دوسرے سے کہا تو جا کے اسے قتل کر۔ وہ جلدی میں چلا، کالی میں پیر بچا، گرا، ایسا گرا کہ تلوار کے اوپر گرا،
شکم میں داخل ہوئی پوچھ سے نکل گئی. مختار نے مسکرا کے کہا ابن زیاد پرائے بچے کیوں مروا رہا ہے؟ ماں کا دودھ پیا تلوار اٹھا کے دھوا. بچے مروا رہا ہے ہوا. کہنے لگا عجیب بندہ ہے, میں موت کو حکم دیتا ہوں مسکرا رہا ہے. مختار نے کہا کہ ابن زیاد شرق غرق ہو سکتا ہے, غرب شرق ہو سکتا ہے, زمین آسمان ہو سکتی ہے, آسمان زمین ہو سکتی ہے, عورت مرد ہو سکتی ہے, مرد عورت ہو سکتا ہے, شاید ناشے ہو سکتی ہے, میرے علی کا کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا. میاں وہ اتنی فوج کہاں سے آ گئی؟ بڑا پھینکتے ہیں مولوی. یہ جملے میں نے انٹرنیشنل میں عرض کیا ہوں, اس کا آپ کو یاد ہے, سب کو یاد ہوگا جو موجود ہے. آپ تو بہرحال ریکارڈ ہے آپ کے پاس ساری باتیں. 3,83,000 تک کی روایات ہیں. مختار عالم محمد دیکھیے گا, ریپوزن کرابی مختار عالم محمد دیکھیے, کتاب دیکھیے گا, PDF میرے پاس موجود ہے, چاہے موبائل میں اگر آپ چاہیے تو مجلس کے بعد دے دوں. مختار عالم محمد علامہ نجم حسین کرابی 3,83,000 تک کی روایت. مختار سے کسی نے کہا مختار ہندے بندے کا ہے مار دیے بھائی. اب جواب سنیے کیا کہا, اللہ اکبر, ایمان کی مارے پر دھوت ویسی ہو. مجلس تو ہو گئی, اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, 2 جملے کہوں گا اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں مجلس کا کیا معیار ہوتا ہے. کہ مختار اتنے بندے کہیں مار دیے بھائی. کہنے لگے اگر ساری دنیا کے قاتلان حسین جتنے بھی چن چن کے ماروں اور میرے مولا نے جو مارا انہیں بھی زندہ کر کر کے ماروں, تب بھی میرے مولا کی انگشت شہادت کا بدلہ نہیں ہو سکتا. نہیں, ہمارے زمانے کے امام کے لیے موجود ہے. کیا ہے ہمارے زمانے کے امام جب آئیں گے 10,000 میں سے ایک کو چھوڑیں گے, 10,000 میں سے ایک کو. کب ہوتا کیوں؟ خدا کی قسم بات جو جملہ ضائع نہ کرنا. معصوم نے کہا جب ہمارا پارو آئے گا تو 10,000 میں سے ایک کو چھوڑے گا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ نسلیں اپنے اجداد کے پیٹ پہ راضی تھی. نسلیں اپنے اجداد کے پیٹ پہ راضی تھی. نیچے بہت جلدی دلیل لے کے جا رہا ہوں, اگر اگلی مجلس میں ہوتی دلیل اگلی مجلس میں لیتا, لیکن اتنا موقع ہی نہیں دے کے جا رہا ہوں. کیا پڑھتے ساتھ اللہ مدن بولے بھائی, قتلت قرآن مدن قرآن مدن سمیت زادے کا فرض میں ہوئے. اس پہ لعنت کے جس نے قتل کیا, اس پہ لعنت جس نے ظلم کیا, جو سن کے راضی ہوا اس پہ معصوم نے لعنت کی ہے. اب جس پہ معصوم لعنت کر دے وہ ذوالفقار سے بچے گا نہیں بچے گا نا. تو کہا 10,000 میں سے ایک کو چھوڑے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نسلیں اپنے اجداد کے فعل پہ راضی تھی, تو لہذا 10,000 میں سے ایک.
کہا برائے بچے مرا تفدا تلوار نکالی. وہ خود کیسے آئے گا؟ اور اس کے بعد کہا کہ ابھی مجھے قتل کرواؤں گا، ابھی چلنا کیا ہلکارا آ گیا، خط لے آیا کہ شام یزید پڑھا لکھا تھا مختار کو لیا کرو. پھر مسکرائے مختار اور عبید اللہ سے کہہ گئے کوفے والوں تو یہ سب بیوقوف دیکھا جو اپنی موت کو اپنے ہاتھ سے لیا کرے. موت کو اپنے ہاتھ سے لیا کرو. آ گئے مختار، اس طرح سے مختار لیا ہوئے. پھر آپ مکہ پہنچے اور والد زبیر سے جا کے آپ کو وہاں پہ جانا. وہاں سے آپ نے دیکھا کہ تحریک جو ہے وہ مشکلات ہے. ادھر سے سلیمان بن سعود رضائی دارالامارہ پہ حملہ کرنا، عبید اللہ ابن زیاد کا بھاگ جانا، اور پھر وہ ملک میں مشقوں کے ساتھ اسے باندھنا. وہ ساری مکاریاں آپ سنے ہوئے ہیں، تاریخ کے زبان میں محفوظ ہے کہ کس طرح سے اس نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا نہیں کہ یزید مارا گیا 64 ہجری میں. میں نے کہا صاحب مجھے شام پہنچنا ہے، بہت جلدی سے یزید نے بلایا. یہ نہیں بتایا کہ میں پھر بصرے گیا اور بصرے میں جانے کے بعد وہاں قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور انہوں نے جب سلیمان کا لشکر آتے ہوئے دیکھا تو اونٹ میں سے باندھا اور مشکل لٹکا دی. مجھے پتہ چلے کہ مشکل لٹکے گئی اور پھر اس کا جو انجام ہوا معلوم ہے. تو یہ مختار آل محمد جسے مختار کر دیا گیا. اب آج کل لوگ زبانیں کھولتے ہیں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی مجلس پڑتی ہے اپنوں کی، اپنوں کے ذمہ دار ہیں، غیروں کے ٹھیکیدار بالکل نہیں. ہمارے اپنوں کے عقیدے محفوظ ہیں، آپ کی بھیڑ بھاڑ میں چاہیے بھی نہیں. ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ قاتل ہیں، ہمارے وہ بہت ہے، ہمارے اپنے ہی ہے وہ بہت ہے، بھیڑ بھاڑ نہیں چاہیے. ایک جملہ ہے علامہ نجم الدین کرازی نے لکھا کہ مولائے کائنات نے کہا تھا مختار تیری تلوار کی تلخی نسلوں تک جائے گی. تو بول گئے خدا کی قسم میں کہتا ہوں سلام ہے. مولانا مختار علی محمد علامہ نجم الدین کرازی مقدمے کے بعد ہی پڑھ لیجیے گا تو آپ کو مل جائے گی تمام حدیثوں نے جمع کی کہ مختار کے متعلق کس معصوم نے کیا کیا فرمایا. علامہ نجم الدین کرازی مختار علی میرے پاس پی ڈی ایف موجود ہے، پڑھیے گا اس میں. اب مختار نامہ تو میرا عنوان نہیں ہے، وہ تو ڈاکٹر صاحب میں بڑا آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے. کہا کہ تلوار کی تلخی تیری نسلوں تک جائے گی. اب اپنا ہو یا پرایا ہمیں نہیں پتا. اگر مختار کے بارے میں زبان درازی کرے تو گھبرانا مت، سمجھ لینا انہی کی نسل سے ہے. تلوار کی تلخی اب تک باقی ہے. کوئی ہو میرے کا لباس سے معلوم نہ ہوئیے گا. اچھا جی اگر ایسے صاحب جمہور یہ مختار کے بارے میں کہہ رہے نام میں نہیں لوں گا، آپ کو پتا ہے جنہوں زبان درازی کہہ رہے تو مختار سمجھ لینا تلوار کی تلخی باقی ہے. مولائی کہہ کے گئے تلوار کی تلخی نسلوں تک جائے گی، نسلوں تک. اور بی بی زینب کا کہنا کہ اے کوفی و شامی اللہ تم بے مرد سفید کو مسلط کرے گا جو تم سے ایسے ہی انتقام دے گا جیسے تم ان میں ظلم کرے. بی بی زینب کو امام حسین نے بھی یاد کیا وہ سارے میں نے حوالہ دیا کتاب کا. تھوڑا بہت ذکر جو ہے وہ 14 ستارے والا ہے لیکن تفصیلات جو ہے وہ مختار علیہ محمد بڑے تفصیل سے بہت اچھی کتاب. اگر حضرت مختار کا آپ کو دیکھیں سب سے اچھی کتاب ہے. ایک امیر مختار بھی ہے لیکن مختار علیہ محمد بڑی تفصیل کے ساتھ نجم الدین کرازی صاحب نے لکھا ہے ان کے بارے میں. اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی ظالم آتا تو پوچھتے بتا تم نے کیا ضرورت ہے، پوچھتے رہتے مختار. اب مجھے بتاؤ اگر کسی ظالم کو پتا ہو کہ میرے ظلم کی سزا مجھے فوراً ملے گی تو گھٹا کے بتائے گا یا بڑھا کے؟ گھٹا کے بتائے گا. تو جو گھٹا کے ظلم بتایا ہے یزیدی فوج نے وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایک لایا گیا ابو عمیر نام ہے یزیدی فوج. مختار نے پوچھا بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ کہتا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کہا تو یزیدی فوج میں تھا. کہا تھا تو لیکن میں صرف فوج کی گنتی لکھنے پہ تھا کہ اتنی فوج یمن سے آگے روپے سے آگے نشان سے میرا کام کیا. مختار نے کہا اچھا تو تھا تو یزیدی فوج میں لیکن کیا تو ایسا منظر بھی ہے کہ جسے دیکھ کر تیرا بھی دل بھر آیا.
تیری بھی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اگر دل پہ چوٹ لگے گی تو آنکھ سے آنسو نکل آئیں گے۔ ابو میں یزیدی فوج کا ہرکارا تھا، کل میرا کام تو تھا وہ لکھتا تھا میں فوج کے بارے میں، کل تیری آنکھ میں کہاں ایک منظر ہے، اب یہ کون بتا رہا ہے؟ یزیدی فوجی کا مختار ایک منظر تھا جسے دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی آنسو۔ کیا کہ جب سب شہید ہو گئے تو دو بھائی بچے، ایک حسین ایک عباس۔ کہا کہ عباس نے حسین سے رخصت لی اور جب آپ چلے تو میں نے دیکھا کہ دوڑ کر پیچھے سے حسین نے کمر میں باندھا اور کہا عباس مجھے کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو؟ عباس میری سکینہ کو کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ عباس جس پردے کے محافظ تھے اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کہ جب بھائی نے بھائی سے بین کیے تو میرا بھی کلیجہ پڑے گا۔ نہ ہو سکے اتنا سے ذاکر سمجھ کے معافی مانگو، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ روایت اور پڑھتا تھا، ایک میں نے پڑھ